اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین ثم آمین۔ سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 4۔ وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، پھر اگر وہ خود اپنی رضامندی سے اس میں سے کوئی چیز تمہیں چھوڑ دیں تو تم اس کو کھاؤ مزے سے، خوشگواری کے ساتھ۔ نحلہ، نون حالہ، نحلہ اس عطیے کو کہتے ہیں جو خوشی خوشی کسی معاوضہ کی لالچ کے بغیر دیا جائے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے ایک تو یہ کہ حق مہر کا ادا کرنا لازم ہے، یعنی حق مہر کا ادا کرنا واجب ہے، اور دوسری تاکید کیا ہے کہ اسے خوشی خوشی ادا کیا جائے، یعنی عورتوں کو ان کے مہر تاوان یا جرمانہ سمجھ کر نہ دیا کرو بلکہ فرض سمجھ لیا کرو۔ اس حد تک فرض کے لازم ہے کہ اگر خامد وفات پا جائے اور حق مہر ادا نہ ہوا ہو تو جس طرح وراثت کی تقسیم سے پہلے قرضہ ادا کرنا لازمی ہوتا ہے، اسی طرح اگر اس نے حق مہر ادا نہیں کیا تو وراثت کی تقسیم سے پہلے حق مہر بیوی کو ادا کرنا لازمی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں حق مہر کے متعلق کئی قسم کے ظلم ہوتے تھے۔ پہلا تو یہ کہ مہر جو عورت کا حق ہے وہ عورت کو نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ عورت کا ولی شوہر سے مہر خود وصول کر لیتا اور وہ خود اس کو استعمال کرتا۔ دوسرا انداز یہ تھا کہ اگر کبھی مہر دینا بھی پڑ جاتا تو بہت ناگواری سے دیتے اور اسے تاوان سمجھ کر دیتے، خوش دلی سے نہ دیتے۔ تیسرا یہ طریقہ ان کا ہوتا تھا کہ بہت سے شوہر یہ سمجھ کر کہ بیوی اس کے قبضے میں ہے اور وہ مجبور محض ہے، وہ مخالفت نہیں کر سکتی، لہٰذا دباؤ ڈال کر بیوی سے حق مہر معاف کرا لیا کرتے تھے، اور یہ سمجھ کر کہ یہ حق مہر بیوی نے معاف کر دیا ہے تو وہ اس سے بے فکر ہو جایا کرتے تھے۔ تو رب کریم نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز پر بھی ان کے ولی رضامند ہو جائیں، یعنی دونوں فریقین کی رضامندی سے جتنا بھی حق مہر آپس میں طے ہو جائے۔ جب یہ حکم ہے کہ حق مہر خوشی خوشی ادا کرو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے ہمیں سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کا حق مہر کتنا تھا؟ انہوں نے فرمایا 12 اوقیہ چاندی اور نش۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ نش کسے کہتے ہیں؟ نش جو ہے وہ نصف کو یعنی آدھے کو کہتے ہیں، یعنی 12.5 اوقیہ چاندی۔ یہ حق مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تھا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اب اوقیہ جو ہے وہ 40 درہم کا ہوتا ہے، اور درہم جو ہے وہ چاندی کا ایک سکہ تھا جس کا وزن 3 ماشے اور 1.25 رتی تھا۔ اس حساب سے 12.5 اوقیہ چاندی سے مراد تقریباً 131 تولہ چاندی کے قریب بنتی ہے۔ اگر چاندی کی قیمت جس زمانے میں یہ حساب کیا گیا اس وقت اگر 150 روپے فی تولہ تھی تو بھی یہ رقم 19,687.50 روپے بنتی ہے، 50 روپے پاکستانی بنتی ہے، یعنی 19,687 کے قریب پاکستانی روپے میں بنتی ہے، جبکہ اب تو چاندی کی قیمت اس سے زیادہ ہے۔ دیگر ازواج مطہرات کا حق مہر تقریباً جو تھا وہ مختلف تھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حق مہر 4,000 درہم، اور درہم بھی یہی چاندی کا سکہ جس کا وزن 3 ماشے اور 1.25 رتی بنتا ہے۔ اس حساب سے آپ دیکھ لیں یہ اچھی خاصی رقم ہے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حق مہر 20 اونٹ تھا جس کی قیمت لگ بھگ 5 لاکھ کے قریب ہے، اور دیگر ازواج مطہرات کا 500 درہم کے قریب تھا۔
تو جب مردوں کو خوش دلی سے حق مہر ادا کرنے کا حکم ہے تو حق مہر اتنا مقرر کیا جانا چاہیے جو خاوند خوش دلی اور طیب خاطر سے ادا کرے۔ اس میں افراط و تفریط نہ ہو، بلکہ شوہر کی حیثیت سے زیادہ حق مہر کا مطالبہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ اگر شوہر کی حیثیت 10-15 ہزار مہینے سے زیادہ نہیں ہے تو کئی لاکھ حق مہر لکھوا لینا اور زبانی یہ کہہ دینا کہ یہ رقم لینی دینی کس نے ہے۔ ہماری غرض تو صرف یہ ہے کہ نکاح نامے میں اندراج ہو جائے اور بھری محفل میں ہماری عزت بن جائے، باقی نکاح کے بعد میاں بیوی اکٹھے ہوں گے تو ہماری لڑکی بخش دے گی۔ واضح رہے کہ شریعت میں ایسی حیلہ سازیوں کی گنجائش نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں جو شادی پر تو لاکھوں کے حساب سے خرچ کرتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں تک کا جہیز دے دیتے ہیں، مگر جب حق مہر کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ حق مہر شرعی لکھ دیجئے۔ اور شرعی حق مہر جو ہے، شرعی حق مہر کتنا ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ شرعی حق مہر لکھ دیجئے، اور شرعی حق مہر سے مراد ان کے نزدیک 32 روپے ہے۔ معلوم نہیں کہ کسی عالم نے کسی زمانے میں 12.5 اوقیہ چاندی کا حساب لگایا ہوگا۔ یہ اس زمانے کی بات ہوگی جب ملازمین کی تنخواہ 2 روپے یا 4 روپے مہینے تک ہوتی تھی اور سونے کا بھاؤ 5 روپے تولہ ہوتا تھا۔ اس زمانے کا لگایا ہوا یہ حساب 32 روپے بنتے ہیں، جو آج تک شرعی حق مہر کے نام سے 32 روپے ہی سمجھا جاتا ہے۔ پھر ایک گروہ ان لوگوں کا بھی ہے جو حق مہر کے نام پر حقیقتاً اپنی لڑکیوں کو فروخت کرتے ہیں اور حق مہر کی کثیر رقم کا مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ رقم وہ لڑکی کو نہیں دیتے بلکہ وہ خود رکھتے ہیں، اور جب تک انہیں حسب پسند رقم نہ ملے لڑکیوں کا نکاح نہیں کرواتے، چاہے وہ بوڑھی ہو جائیں۔ ایسے لوگ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو واضح رہے کہ حق مہر لڑکی کا حق ہوتا ہے، والدین کا حق نہیں ہے۔ ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ اپنی بیٹیوں کا مہر خود لے لیتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پر یہ آیت اتاری اور انہیں اس چیز سے روک دیا۔ حق مہر زیادہ سے زیادہ بھی لکھا جا سکتا ہے اور کم سے کم بھی لکھا جا سکتا ہے، حیثیت کے مطابق اور دونوں کی رضامندی سے۔ کم سے کم حق مہر کے متعلق ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت نے اپنا نفس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہبہ کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اتنے میں ایک صحابی بول اٹھا، یا رسول اللہ اگر آپ نہیں چاہتے تو اس عورت کا مجھ سے نکاح کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہارے پاس حق مہر دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ وہ کہنے لگا، نہیں سوائے اس چادر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چادر تو تم رکھو گے یا اسے دو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ گھر سے کچھ تو ڈھونڈ کے لے آؤ، چاہے لوہے کی ایک انگوٹھی ہی ڈھونڈ لاؤ۔ وہ شخص گیا مگر اسے گھر سے وہ بھی نہ ملی۔ وہ واپس آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں کچھ قرآن پاک یاد ہے؟ اس نے فرمایا، ہاں یا رسول اللہ، مجھے کچھ صورتیں یاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی صورتیں اسے تم بطور حق مہر یاد کروا دینا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ لوہے کی انگوٹھی بھی حق مہر ہو سکتی ہے۔ فقیہ اس چیز سے اس بات کے قائل ہیں کہ کم از کم حق مہر نصف دینار یا 5 درہم ہونی چاہیے۔ کم از کم حق مہر نصف دینار یا 5 درہم ہونا چاہیے۔ حق مہر فوراً ادا کر دینا چاہیے۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں تو رواج ہے کہ حق مہر نکاح سے پہلے حق مہر دے دیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے کہ حق مہر اس وقت دیا جاتا ہے جب طلاق ہو رہی ہو۔ یہ سب غلط ہے۔ رب کریم نے آگے فرمایا، فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ پھر اگر عورت اپنا حق مہر شادی کے بعد اپنے خاوند کو خود برضا و رغبت اپنی خوشی سے معاف کر دے تو اسے یہ اختیار ہے، اس صورت میں خاوند کو اختیار ہے کہ اس رقم کو اپنے استعمال میں لائے، یہ اس کے لیے حلال اور طیب ہے۔ جہاں تک حق مہر معاف کرنے کا تعلق ہے، اس میں گھر والے یا خاوند دباؤ دے کر حق مہر معاف کروائے تو یہ غلط ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، کہتے ہیں کہ یہ
اس وقت عمل میں آتا ہے جب حق مہر بیوی کو دے دیا جائے، بیوی کے ہاتھ میں آ جائے، جب بیوی کے ہاتھ میں اس کی ملکیت ہو جائے اور پھر وہ خود اپنی خوشی سے خامند کو واپس کرے، چاہے اس کا کچھ حصہ یا پورے کا پورا۔ یعنی عورت لے لینے کے بعد خامند کو ہبہ کر دے تو شوہر کو اجازت ہے کہ وہ اسے خوشی سے کھائے۔ ہنی ام مریا کہا گیا ہے۔ ہنی ان اس کھانے کو کہتے ہیں جو لذیذ ہو اور رغبت سے کھایا جائے۔ مری خوراک کی اس نالی کو کہتے ہیں جو گلے سے معدے تک جاتی ہے۔ تو مریا کا مطلب ہوتا ہے وہ کھانا جو ہضم ہو کر بہت اچھی طرح جزو بدن بنے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کو بہت لذیذ اور رغبت کے ساتھ تم دونوں کھا سکتے ہو، یعنی بہت خوش دلی کے ساتھ تم پھر وہ مہر دونوں استعمال کر سکتے ہو۔ اور جو عورت خوشی سے نہیں دے گی بلکہ کسی دباؤ، خوف یا مجبوری سے معاف کرے گی تو وہ کھانا ایسا ہوگا جیسے بد ذائقہ اور مضر صحت ہو، جو صحت کو اور تندرستی کو تباہ کر دے۔ ایسا مہر معاف کروانے والے سے معاف نہیں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے ذمے ادا کرنا اس کا واجب ہوگا۔ آیت نمبر 5 ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور مت دو ناسمجھوں کو اپنے وہ مال جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے گزران کا ذریعہ بنایا ہے، اور ناسمجھوں کو ان کے وہ مال مت دو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گزران کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہاں انہیں اس میں سے کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان سے اچھی بات کیا کرو اور اچھے انداز کے ساتھ اس میں رہو۔ اس آیت میں نادان سے مراد صرف نادان یتیم ہی نہیں بلکہ کوئی بھی فرد ہو سکتا ہے۔ معاشرے میں ایک طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے جو نادان اور ناسمجھ لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان میں یتیم بچے بھی شامل ہیں جو ابھی سن شعور کو نہیں پہنچے۔ یہ یتیم بچے اپنے چھوٹے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، یا تمہاری سرپرستی میں وہ یتیم بچے ہو سکتے ہیں جو ابھی سن شعور کو نہیں پہنچے اور یتیم ہو گئے۔ وہ وراثت میں ملنے والے مال کو ناسمجھی میں ضائع کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہاں ہدایت کی گئی ہے کہ ایسے مال کے بے جا استعمال کی معاشرتی سطح پر روک تھام ہونی چاہیے۔ یہ تصور ناقابل قبول ہے کہ یہ میرا مال ہے، میں اسے جیسے چاہوں خرچ کروں۔ چنانچہ دیکھیں کہ اس آیت میں اموالہم کی بجائے اموالکم کہا۔ فرمایا کہ یتیموں کا مال بے شک ان کا ہے، مگر چونکہ وہ تم سب ایک ملت کے فرد ہو اس لیے گویا کہ وہ تمہارا ہی ہے۔ اس کی اچھی طرح اس طرح نگہداشت کرو جیسے تم اپنے مال کی کرتے ہو، اور اس مال اور اس کی حفاظت معاشرے کی مشترکہ بہبود کی حفاظت ہے۔ وہ معاشرے کے مشترکہ مفاد اور نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی اصول کے تحت برطانوی دور کے ہندوستان میں کورٹ آف وارز مقرر کر دیے جاتے تھے۔ اگر کوئی بڑا جاگیردار یا نواب فوت ہو جاتا اور یہ اندیشہ ہوتا کہ اس کا بیٹا آوارہ ہے اور وہ سب کچھ اڑا کر ختم کر دے گا، تو حکومت اس میراث کو اپنی حفاظت میں لے لیتی اور ورثاء کے لیے اس میں سے وظیفہ مقرر کر دیتی۔ باقی سب مال و اسباب جمع ہوتا رہتا تاکہ یہ ان کی آئندہ نسل کے کام آئے۔ قرآن پاک یہی حکم دے رہا ہے۔ اسی سے وحدت ملی اور تکافل اجتماعی کا محبت آفرین سبق ملتا ہے۔ دوسرا لفظ رب کریم نے اس میں استعمال فرمایا جعل اللہ لکم قیاما، یعنی وہ مال جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کا سہارا بنایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نظریات اسلام میں مال و دولت کی اہمیت اور قدر و قیمت کس قدر ہے۔ رب کریم کے نزدیک مال و دولت جو ہے وہ اہم اور خیر کی چیز ہے۔ ہندوانہ رسم و رواج اور معاشرت سے جو خیالات ہم میں آ گئے ہیں، اس میں دولت کو گندی اور نجس چیز سمجھا جاتا ہے کہ دولت ناپاک ہوتی ہے۔ یہ نظریات ہندو جوگیوں اور راہبوں کے ہیں۔ قرآن مجید میں مال و دولت کے لیے خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے اور جعل اللہ لکم قیاما کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ یہ مال تمہاری زندگی کا سہارا ہے۔ تو اسلام کی نظر میں مال و دولت نجس نہیں ہے، یہ اس کے استعمال کی ناپاکی، ہاں اس کے استعمال کی ناپاکی اسے ناپاک بنا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے
نام المال الصالح للرجل الصالح، انسان نیک ہو تو اس کا مال بھی بہت بڑی نعمت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مال و دولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، تم اس کی حفاظت کرو۔ اور فرمان نبوی ہے کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو گیا وہ شہید ہے۔ دیکھیے اسلام کا، دین اسلام کا اور قرآن پاک کا مزاج دیکھیے، اس میں دعا کیا سکھائی گئی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب نے دعا مانگنے کا جو سلیقہ سکھایا ہے کہ پہلے اس میں دنیا کی بھلائی مانگو اور اس کے بعد پھر اس میں آخرت کی بھلائی مانگو۔ دین اسلام ہمیں دنیا سے انکار نہیں سکھاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ کم عقل لوگوں کے ہاتھوں میں اپنی دولت نہ دیا کرو۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اس سے مراد تو یہ ہے کہ تیرا مال جس پر تیری گزر بسر کا انحصار ہے وہ اپنے بیوی بچے کو نہ دے ڈال کہ تو ان کا ہاتھ تکتا رہے، بلکہ مال اپنے قبضے میں رکھ اور ان کی اصلاح کرتا رہے، اور خود اپنے ہاتھ سے ان کے کھانے کپڑے کا بندوبست کر اور ان پر خرچ اٹھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ ایک وہ جس کی بیوی بد اخلاق ہو اور پھر بھی وہ اسے طلاق نہ دے۔ دوسرا وہ شخص جو اپنا مال بے وقوف کو دے دے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے وقوفوں کو اپنے مال نہ دو۔ تیسرا وہ شخص جس کا قرض کسی پر ہو اور اس نے اس قرض پر کسی کو گواہ نہ کیا ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ان سے بھلی بات کہو، نیکی اور صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ نرم زبانی اور خوش اخلاقی سے پیش آؤ۔ ایک آدمی جو عقل سے کم ہے، معذور ہے، اس کی ضرورتیں بھلے طریقے سے پوری کرو، مگر مال و دولت اس کے حوالے نہ کرو۔ آیت نمبر 6 ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا۔ رب فرماتا ہے یتیموں کی جانچ پرکھ کرتے رہا کرو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر سوجھ بوجھ محسوس کرو کہ وہ باشعور اور سمجھدار ہو گئے ہیں تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے اموال ان کے حوالے کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور تم اسے ہڑپ نہ کر جاؤ اسراف اور جلد بازی کر کے اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو کوئی غنی ہو اس کو چاہیے کہ وہ پرہیز کرے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو کوئی محتاج ہو تو کھائے دستور کے مطابق۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو اس پر گواہ ٹھہرا لو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے وقوفوں کو ان کے مال ان کے حوالے نہ کرو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ولی یا سرپرست جو ہے وہ مال ہمیشہ کے لیے اپنے قبضے میں کر لے، بلکہ اگلی ہدایت کیا ہے کہ یتیموں کا مال جو ہے ان کے حوالے کرنے کے لیے 2 چیزوں کا جائزہ لیتے رہو۔ ایک تو یہ کہ جب تک وہ سن بلوغ کو نہیں پہنچ جاتے۔ سن بلوغت علماء کے نزدیک 15 سال کی عمر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے بلوغت کے بعد یتیمی نہیں رہتی۔ دوسرا یہ کہ ان کے عقل و شعور کو پہچانتے رہو۔ رشد سے مراد ہے کہ جب دیکھو کہ دین کی صلاحیت اور اپنے مال کی حفاظت کے وہ لائق ہو گئے ہیں، مالی انتظامات اور کاروباری سوجھ بوجھ ان کے اندر تمہیں نظر آ رہی ہے، تو مال ان کے حوالے کرو۔ یتیموں کی صلاحیت اور قابلیت آزمانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مال کی قلیل مقدار انہیں دے دی جائے، اگر اس کے استعمال میں وہ اپنی ہونہاری اور اپنی سمجھ بوجھ دکھاتے ہوں تو پھر سارا مال اس کے حوالے کرو۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان سے وقتاً فوقتاً کاروبار اور انتظامی امور کے معاملے میں مشورہ طلب کرتے رہا کرو، اور ان کی رائے میں اگر سنجیدگی اور عقل مندی پاؤ تو مال ان کے حوالے کرو۔
اس دوران رب کریم تاکید کیا فرما رہا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا۔ اب یہاں دو باتوں کا ذکر ہے جس سے یتیم کے مال کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ مال ان کے حوالے کرنے سے پہلے تم اسے بہت زیادہ اللہ تللے میں بہت زیادہ خرچ کر کے فضول خرچی میں اس کو اڑانے کی کوشش نہ کرو کہ ان کے حوالے کرنے سے پہلے تم زیادہ سے زیادہ ان کا مال کھا لو۔ نہیں، ایسا نہ کرو، یہ بددیانتی کی راہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور مال حوالے کرنے سے پہلے ایک اور تاکید رب کریم نے کیا فرمائی ہے؟ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، کہ ولی اور سرپرست جو ہے اگر وہ خود غنی ہے تو اسے یتیم کے مال میں کوئی حق خدمت یا معاوضہ ان سے نہیں لینا چاہیے۔ ہاں اگر سرپرست غریب ہے، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اگر وہ محتاج اور خود تنگ دست ہے تو پھر وہ دستور کے مطابق کچھ حق خدمت واجبی سا خرچہ لے سکتا ہے۔ کتنا واجبی؟ جسے کوئی غیر جانبدار بھی واجبی کہے۔ نیز وہ جو کچھ بھی حق خدمت لے وہ چوری چھپے نہ لے بلکہ اعلانیہ متعین کر لے اور اس کا حساب رکھے۔ حکمان نے احتیاطاً یہ حکم رکھا ہے کہ جو بھی وہ حق خدمت لے اسے بھی قرض حسنہ کی نیت سے لے، اور یہ نیت رکھے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوشحال کر دے گا تو یہ قرض وہ واپس کر دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مسلک تھا کہ بالمعروف کے یہی معنی ہے کہ اس خرچ کو کسی غیر جانبدار کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ اسے ناجائز نہ کہے، یعنی مناسب اور تھوڑا حق خدمت وہ لے۔ اگلا ہدایت رب کریم نے اسی آیت میں کیا دی؟ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو اس پر گواہ ٹھہرا لو، یعنی گواہوں کی موجودگی میں ایک ایک چیز انہیں لوٹا دو، اس طرح کہ کسی قسم کی کوئی غلط فہمی پیدا ہونے کا اندیشہ ہی نہ ہو اور آئندہ کبھی جھگڑا کھڑا ہونے کا کوئی خدشہ باقی نہ رہے۔ لہٰذا کچھ گواہ درمیان میں لے آؤ، تحریر مرتب کرو اور معروف طریقے سے معاملے کو نپٹاؤ۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی دل میں یہ یقین ہو کہ ہمارا حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ تم لوگوں کی آنکھوں میں خاک ڈال سکتے ہو لیکن اللہ سے تمہارا کوئی فعل پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر تم نے خیانت کی تو یاد رکھو کہ اس کے آگے پائی پائی کا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ آیت نمبر 7 ہے لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو ترکہ چھوڑا ہو والدین نے اور رشتہ داروں نے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے جو ترکہ والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، چاہے وہ وراثت تھوڑی ہو یا زیادہ۔ نصیبًا مفروضا، یہ حصہ ہے اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا، یہ حصہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا۔ تو اس آیت کی شان نزول یہ بیان کی جاتی ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ یہ سعد بن ربیع کی بچیاں ہیں، ان کا باپ جنگ احد میں شہید ہو گیا ہے۔ بچوں کے چچا سعد بن ربیع کے بھائی نے سعد کے سارے ترکے پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، مال کے بغیر تو ان بچیوں کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خود اس معاملے میں فیصلہ صادر فرمائے گا۔ تو اس وقت میراث کی یہ آیات نازل ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو بلایا اور فرمایا ترکے میں سے 2/3 حصہ سعد کی بیٹیوں کو دے دو اور 8واں حصہ سعد کی بیوہ کو دو، ان بچیوں کی والدہ کو دو، باقی جو بچے وہ تمہارا ہے۔ اس آیت میں ہم دیکھیں کہ رجال اور نساء کا لفظ علیحدہ علیحدہ آیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بھی مومن مرد اور مومن عورت سے خطاب کرتا ہے رب کریم وہاں یا ایھا الذین آمنو کہہ کر مخاطب ہوتا ہے، اور اس سے مراد مومن مرد اور مومن عورتیں دونوں ہوتی ہیں، لیکن یہاں خاص طور پر رجال اور نساء مرد اور عورت کو علیحدہ علیحدہ نام سے خطاب کیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عورت کو خامد کی جائیداد میں سے حصہ لینے کا
حصہ دینے کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ بیوی کو خاوند کی جائیداد میں سے اور بچوں کو اپنے باپ کی جائیداد میں سے کوئی حصہ ملنے کا کوئی تصور ان کے ہاں موجود نہیں تھا، بلکہ جو بڑا بیٹا ہوتا تھا اسے ساری جائیداد دی جاتی تھی کہ وہ میدان جنگ میں داد شجاعت رکھتا ہے اور وہ جائیداد کا حقدار ہے۔ عورت کو نہ صرف حصے سے محروم کر دیا جاتا تھا، بلکہ عورت کو خود ترکہ کی طرح تقسیم کیا جاتا۔ عورت کا اپنا آزاد شخصی وجود ہی نہیں تسلیم کیا جاتا تھا، اور جو چیزیں عورت کی اپنی ملکیت ہوتی تھیں وہ بھی عورت مرد کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے وراثت کا ایسا خوبصورت تصور اور خوبصورت نظام دیا ہے جس میں ہر ایک کو حصے رب کے مقرر کردہ اور نازل کردہ وحی کے مطابق ہر ایک کو اس کے حصے مقرر کیے گئے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیت میں قانون وراثت ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کے ہاں کوئی شریعت نہیں ہے۔ جو چاہے جیسے چاہے اپنی جائیداد جس کو چاہے وہ دے سکتا ہے، چاہے تو وہ کسی ٹرسٹ کو اپنی پوری جائیداد دے دے، چاہے کسی عزیز کو دے دے، یا چاہے تو اپنے کتے یا بلی کے نام کر جائے۔ ایسے ہی ایک شخص نے اپنی پوری جائیداد اپنے کتے کے نام کر دی۔ اس کی وفات کے بعد اس کے کتے کو ایک قیمتی سلک کے کشن پر ڈائمنڈ کا ہار پہنے ہوئے دکھایا گیا کہ اس کا مالک اپنا تمام ترکہ اس کے نام کر گیا ہے اور لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اسلام نے ایسا تماشا کوئی نہیں بتایا۔ انسانی وراثت کا پورا قانون اور قانون وراثت دے دیا کہ ہر ایک کا حصہ رب کی طرف سے مقرر ہے، مما قل منہ او کثر، چاہے تھوڑی ہے وراثت یا زیادہ ہے، ہر ایک کا حصہ رب کی طرف سے مقرر کرتا ہے۔ معمولی سے معمولی چیز بھی وراثت میں تقسیم ہونی چاہیے۔ ایک چارپائی ہو یا مرنے والی ماں کی سونے کی ایک چوڑی ہو، اس میں کوئی جذباتی مکالمہ نہیں چلے گا کہ مجھے ماں کی اس چیز سے بہت پیار تھا اس لیے میں یہ چیز لے لوں، یا یہ کہ اس بیٹی نے ماں کی بہت خدمت کی ہے اس لیے اسے یہ سونے کی چوڑی اسے دے دی جائے۔ نہیں، رب نے جو قانون دیا ہے، رب کے دیے ہوئے اصول کے مطابق تمام وراثت تقسیم ہوگی۔ جو خدمت اگر کسی نے کی ہے تو اس کا اجر یہ چوڑی نہیں بلکہ اس کا اجر رب کے پاس ہے۔ بلکہ ایک بزرگ جب کسی مرنے والے کے پاس بیٹھے تھے تو جو ہی اس کی روح قبض ہوئی تو اس نے اس کے قریب جلنے والا چراغ بجھا دیا۔ اس نے کہا کہ جب تک یہ زندہ تھا یہ اپنی مرضی سے اپنی چیز کو استعمال کر سکتا تھا، اب یہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اب اس کا ہر مال جو ہے وہ وارثوں کی ملکیت ہے۔ وارثوں کی اجازت کے بغیر کچھ استعمال نہیں ہوگا، چاہے مرنے والے کے پہنے ہوئے کپڑے بھی ہوں وہ بھی وارثوں کی اجازت کے بغیر کسی کو نہیں دیے جا سکتے۔ کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں وراثت میں سے حصہ نہیں لیتا۔ نہیں، ہر چیز مما قل منہ او کثر، چھوٹی ہو یا بڑی، رب کے حکم کے مطابق تقسیم ہو۔ پھر ہاں، اگر جو کوئی وارث چاہے وہ اپنا حصہ لینے کے بعد اپنا حق اگر کسی اور کو ہبہ کر دے یعنی تحفتاً دے دے تو پھر ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تو رب کریم نے اس میں واضح فرمایا کہ ترکہ چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو وہ تقسیم اس کی لازمی ہے۔ جائیداد چاہے منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو سب کو تقسیم کیا جائے گا رب کے مقرر کردہ حصہ کے مطابق۔ اسی آیت میں رب کریم نے آگے آیت نمبر 8 ہے، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور محتاج تو انہیں بھی کچھ دے دلا دیا کرو، انہیں بھی کچھ دے دلا دو اس میں سے یا ان سے معقول انداز میں بات کرو۔ تو رب کریم نے قانون وراثت دے کر ہر وارث کے حصے رب کریم نے خود مقرر فرما دیے ہیں۔ میت کے کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں جنہیں قانون وراثت کے لحاظ سے کوئی حصہ ان کا نہیں ہوتا، لیکن فرائض کی تفصیلات کا علم ہر ایک کو نہیں ہوتا۔ اگر قریب کے کچھ غریب رشتہ دار جن کا وراثت میں کوئی حصہ مقرر نہیں ہے مگر وہ مسکین، یتیم اور حاجت مند ہیں، اور اس وقت جب کہ وہ وارث حصہ لے رہے ہوں وہ بھی وہاں آ کر موجود آن کھڑے ہوں، وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں، تو میراث پانے والوں کا اخلاقی فرض ہے کہ اس مال سے باختیار خود کچھ ان محرومین کو بھی دے دیں، جو ان کے لیے ایک صدقہ اور موجب ثواب ہوگا۔
ایسے وقت میں جب کہ ایک مال بغیر کسی سعی اور عمل کے محض اللہ تعالیٰ کی دین سے انہیں مل رہا ہے، تو صدقہ خیرات کا جذبہ خود ان کے دل میں ہونا چاہیے۔ آیت کا یہ حکم واجب میں سے نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ اگر ابتدا میں واجب تھا تو بھی بعد میں وارثوں کے تفصیلی حصے مقرر کرنے کے بعد اس کا وجوب جو ہے وہ منسوخ ہو گیا ہے، مگر از راہ احسان انہیں بھی کچھ دے دیا جائے تو بہت اچھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اسے باقی بتاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ ایک وصیت کے ولی تھے۔ انہوں نے ترکے کی تقسیم کے وقت ایک بکری ذبح کی اور تینوں قسم کے لوگوں کو کھلائی۔ تینوں قسم کے کون سے لوگ؟ جس کا اس آیت میں ذکر ہے، اولو القربى والیتامى والمساکین۔ تینوں قسم کے لوگوں کو کھلائی اور فرمایا کہ اگر یہ آیت نہ ہوتی تو یہ مال بھی میرا مال تھا۔ رب کریم فرماتا ہے کہ اگر ایسا نہ کر سکو کہ انہیں فرزقوہم، انہیں کچھ کھلا دو اس میں سے، اگر ایسا نہ کر سکو تو کوئی بات نہیں، مگر اتنا تو کرو کہ کم از کم نرمی سے انہیں جواب دے دو، یعنی یہ کہہ دو کہ یہ مال یتیموں کا ہے، یا حسن اخلاق سے کہہ دو کہ میت نے ایسی کوئی وصیت نہیں کی کہ آپ کو اس میں سے کچھ دیا جائے، تو ان سے بھلی بات کر کے انہیں عزت کے طریقے سے رخصت کرو۔ آیت نمبر 9 ہے، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور ڈرتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر انہوں نے بھی چھوڑے ہوتے اپنے پیچھے ناتواں بچے تو ان کے بارے میں انہیں کیسے کیسے اندیشے ہوتے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی سیدھی حق پر مبنی بات کہا کریں۔ رب فرماتا ہے کہ یتیموں کا اتنا ہی خیال رکھو اور دل میں یہ سوچو کہ اگر تم اپنی چھوٹی اولاد، ایسی چھوٹی اور ضعیف اولاد اپنے مرنے کے بعد تم چھوڑ جاتے تو تم کیا چاہتے؟ تم یہی چاہتے کہ ان کے مال پر کوئی ظلم نہ ہو، ان کا حصہ کوئی نہ کھائے، تمہاری اولاد فقیر نہ ہو، تو تم اسی طرح دوسروں کی اولادوں کے بھی مال نہ کھاؤ اور ان کا حق ان کو دو، اور اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھو اور حق بات کہو۔ آیت نمبر 10 ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ناحق، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور وہ عنقریب بھڑکتی آگ میں ہوں گے۔ تو رب کریم اس میں یہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھا رہے ہوتے ہیں، ناحق کھا رہے ہوتے ہیں، وہ خود اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہوتے ہیں، وہ خود بھی سموچے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ گویا ایک آگ ان کے اندر ہوگی اور ایک وسیع و عریض آگ ان کے باہر ہوگی۔ یہ 10 آیات بہت جامع ہیں جن میں معاشرے کے پسماندہ طبقے میں سے ایک ایک کا خیال کر کے نہایت باریک بینی اور حکمت کے ساتھ احکام دیے گئے ہیں۔ صحیح حدیث سے میں ان آیات کا اختتام کرتی ہوں کہ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، دوسرا جادو، تیسرا ناحق قتل، چوتھا سود کھانا، پانچواں یتیم کا مال کھانا، اور چھٹا لڑائی میں میدان جنگ میں پیٹھ پھیرنا، اور ساتواں پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ یعنی جو یتیم کا مال کھاتے ہیں ان کا انجام مرتب ہونے میں دیر نہیں لگتی، عنقریب دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ داخل ہوں گے اور وہاں ان کا یہ انجام ہوگا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے چند لوگوں کو دیکھا کہ جن کے لب اونٹوں جیسے تھے، اور ایک فرشتہ ان کے لب کھول کر منہ میں آگ کے انگارے ڈالتا اور وہ ان کے نیچے سے نکل جاتے اور وہ درد کے مارے چیختے چلاتے۔ پھر فرشتہ اور آگ کے انگارے ان کے منہ میں ڈالتا اور انہیں یہ عذاب مسلسل ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھایا کرتے تھے، تو ان کے پیٹوں کے اندر بھی آگ ہوگی اور ان کے ارد بھی آگ ہوگی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یتیموں کے حقوق کی حفاظت کرنے کا ہر مومن مسلمان کو
اس کا خیال رکھنے اور احساس کرنے کا ہر مومن مسلمان کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین ثم آمین۔